وہ 8 اہم اندازے، شواہد اور خبریں جو اس امر کو یقینی بنا رہے ہیں کہ نیتن یاہو مارا جا چکا ہے۔ اس کے بھائی کی موت تو ایرانی حملوں میں کنفرم ہو چکی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ جی ہاں، یہ 8 شواہد اور اندازے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ ان 8 کو سن کر اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی نیتن یاہو ایرانی حملوں میں مارا جا چکا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ مسلسل پردہ پوشی کر رہا ہے، لیکن شواہد جو بتا رہے ہیں، جو ہم صحافتی اندازے آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے آپ بخوبی سمجھ پائیں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر پائیں گے۔ جی، سب سے پہلے نمبر 1 پہ آ جائیں کہ نیتن یاہو پچھلے 1 ہفتے سے منظر عام پر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، وہی نیتن یاہو جو ہمیشہ بڑھ کے مارتا تھا، ایران کو نیست و نابود کر دینے کی دھمکیاں دیتا تھا، وہ اب مسلسل خاموش ہے۔ پورے 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ پہ کہ اس چیز کی وضاحت کے طور پر نیتن یاہو کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو ہی جعلی ہے اور AI بیس جو ہے وہ ویڈیو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں جو غلطیاں ہیں، اس میں ایک غلطی یہ ہے کہ نیتن یاہو کے ہاتھوں پر اگر آپ غور کریں تو اس کے ایک ہاتھ کی 6 انگلیاں دکھائی دے رہی ہیں اس میں، اور اس میں اس کے دانت بھی کئی بار غائب نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس میں غلطی ہے، کیونکہ نیتن یاہو کے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ یہ بات کنفرم ہے کہ اس کی 6ٹی انگلی نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ موت کی خبر جھوٹی ہے۔ جی ہاں، نیتن یاہو کی موت کی خبر کو جھوٹا نہیں لکھا جاتا اس ایکس اکاؤنٹ میں جو پیغام دیا گیا ہے، بلکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ڈیتھ انکنفرمڈ۔ جی، تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناب آپ واضح تردید کریں اگر وہ زندہ ہے، لیکن انکنفرم کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ وہ ابھی اس چیز کو بتانا نہیں چاہ رہے، وہ نیتن یاہو کی موت کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو اس کی ایکس پوسٹ ہے یہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ سے۔ اس سے مزید شکوک اور شبہات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ ایک بھارتی صحافی اپنی رپورٹ میں نیتن یاہو کی ہفتہ 10 دن پہلے کی آخری لوکیشن جو ہے وہ پوزیشن ظاہر کرتا ہے، لوکیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ آج سے 8 دن پہلے، 10 دن پہلے نیتن یاہو جو ہے وہ یہاں پہ تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بھارتی صحافی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیوں گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ بھی اگر نیتن یاہو زندہ ہے، وہ لوکیشن دکھا رہا ہے، تو اس میں ایشو کیا ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اب کھل کر، جی ہاں، اب کھل کر نیتن یاہو پر تنقید کر رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کا وجود سٹیک پہ لگ گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اسرائیل کو بچانے کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ جنگ جو ہے اس نے بلکہ اسرائیل کی عوام اور اسرائیل کے وجود کو سٹیک پہ لگا دیا ہوا، کیونکہ ایران جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کو اپنی بقا کی فکر جو ہے وہ لاحق ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف کہ امریکی وفد تھا، اس کے ساتھ نیتن یاہو کی ایک ملاقات جو ہے وہ طے تھی، اور وہ کئی دنوں سے شیڈیول تھی۔ اس شیڈیول کی گئی ملاقات کو بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ امریکی وفد جو ہے وہ نیتن یاہو سے مل نہیں پاتا۔ تو یہ کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں کہ ان حالات میں کیا نیتن یاہو امریکی وفد کو ملاقات سے انکار کر سکتا ہے؟ جی، آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 7۔ امریکی ٹریجری سیکرٹری جو ہے اسکاٹ بیسنٹ جو ہے، اس کو امریکی صدر فوری طور پر اپنی سچویشن روم میں طلب کرتے ہیں۔ ان سے کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں تو صحافی ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ایک صحافی ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ نارمل ہیں یا سٹریس میں ہیں؟ تو جو ٹریجری سیکرٹری ہیں
جناب وہ جواب دینے سے قاصر نظر آتے ہیں، وہ ادھر ادھر کے 2-4 جملے ادا کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جناب۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف۔ اگر نیتن یاہو زندہ ہے، وہ کسی ایرانی حملے میں مارا نہیں گیا، یا اس کا بھائی بھی زندہ ہے اور وہ مارا نہیں گیا، تو آخر اسرائیلی جو حکومت ہے وہ اس کو سامنے کیوں نہیں لا رہی، یا نیتن یاہو خود کو سامنے کیوں نہیں لا رہا میڈیا کے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے، جو اس جنگ کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے، وہ آخر میدان جنگ سے چھپ کیوں گیا ہوا ہے؟ دوسری طرف ایرانی قیادت ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے دلیری سے شجاعت اور بہادری کا مقابلہ کرتے ہوئے موت کو گلے لگایا، وہ نہ چھپے، نہ زیر زمین گئے، اور نہ ہی کسی دوسرے ملک فرار ہوئے۔ اور ابھی پچھلے جمعے جو القدس ریلی ہوئی ہے، اس ریلی میں جو ایرانی صدر تھے اور دوسرے ایرانی حکام جو تھے سینئر، وہ اس ریلی میں براہ راست شریک ہوئے اور عوام کے ساتھ مل کر انہوں نے القدس ڈے جو ہے وہ منایا۔ تو یہ فرق ہے جو دونوں قیادتوں میں ہے، اور ان پوائنٹس کو جوڑ کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا نیتن یاہو مارا جا چکا ہے یا زندہ ہے، اور اپنی رائے کا پھر اظہار کیجئے کامنٹ سیکشن میں، تاکہ ہم بھی آپ کی رائے کو سمجھ سکیں اور پھر اس کی روشنی میں مزید ریسرچ کو آگے بڑھا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔